السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج تعارف حدیث سیریز کی یہ چوتھی قسط ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان انشاءاللہ کچھ اس طرح ہوگا جیسا کہ ہم نے بالکل تمہیدی گفتگو میں بتایا تھا کہ ہمارا جو چوتھا پروگرام ہوگا اس میں ہم حدیث اور سنت کے درمیان جو فرق ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور پھر حدیث اور تاریخ دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی کیا حدیث کی حیثیت بھی تاریخ کی ہے یا حدیث تاریخ سے کوئی بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ تو حدیث اور سنت کا جو فرق ہے اس پر ہم پیچھے گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے اس گفتگو کو ہم آج چھوڑتے ہیں چونکہ پیچھے ہو چکی ہے وہ گفتگو۔ اس میں آج کے عنوان میں ہم ایک دو چیزیں نئی جو ہے شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ اس طرح ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم جو تیسری قسط کا جو آخری حصہ تھا اس میں ہم نے حدیث کی قسموں کے بارے میں جانا تھا، تو اسی سلسلے میں کچھ مزید باتیں جو ہے آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ایک دوسرا پہلو جیسا کہ ہم نے عرض کیا، حدیث کی حیثیت تاریخی ہے یا حدیث تاریخ سے کوئی بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور آخر میں تھوڑا سا اشارہ اس بات کی طرف بھی ہوگا کہ حدیث میں اور دیگر مذاہب کی جو کتابیں ہیں ان میں کیا فرق ہے، یعنی جس طرح حدیث بہت اوتھینٹک ہے اور حدیث بہت مستند طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کہ دیگر مذاہب کی کتابیں جو مذہبی کتابیں ہوتی ہیں کیا وہ حدیث کے سامنے ٹھہر سکتی ہیں یا ان کی بھی کوئی حیثیت ہے حدیث کے سامنے، اس پر انشاءاللہ ہم بہت مختصراً گفتگو کریں گے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ حدیث کی جو قسمیں ہیں بنیادی طور پر دو ہیں، ایک مقبول اور ایک مردود، اس پر ہم نے مختصراً گفتگو کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ مقبول کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صحیح اور حسن، اور پھر مردود کی بھی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، موضوع اور ضعیف، پھر ضعیف کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو آج جو ہم یہ سمجھیں گے کہ دراصل یہ جو قسمیں کی جاتی ہیں حدیث کی، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے۔ یعنی آپ یقین جانیے کہ محدثین نے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور کرے، حدیثوں کو پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا ایسا زبردست اہتمام کیا اور ایسا زبردست انہوں نے انتظام کیا کہ دل چاہتا ہے کہ یعنی ان کے آگے، ان کی خدمات کے آگے، ان کے کارناموں کے آگے انسان سر جھکا دے اور رشک کی نگاہوں سے ان کی خدمات کو دیکھتا ہے اور دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ انہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں حدیث کی حفاظت کے لیے اور حدیث کو صحیح طریقے سے آگے کی امت تک پہنچانے کے لیے کہ عام لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس خاص پہلو پر ہماری گفتگو 5ویں قسط میں ہوگی۔ اس ضمن میں، آج کے ضمن میں جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کو قبول کرنے کے لیے محدثین نے جو زبردست معیارات قائم کیے تھے، زبردست پیمانے قائم کیے تھے، ان میں دو چیزیں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ راوی جو ہو، جو حدیث کو نقل کر رہا ہے، وہ بہت ہی امانت دار، بہت ہی دیانت دار، بہت ہی بھروسے مند، بہت ہی متقی اور پرہیزگار، اور حفظ کے اعتبار سے، حافظہ کے اعتبار سے مضبوط، اور اس کے اندر وہ تمام صفات پائی جائیں جو ایک یعنی علم حاصل کرنے والے طالب علم کے اندر ضروری ہے، ذہین بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، بات کو محفوظ بھی کر لیتا ہو، بات سمجھ کر اس کو آگے غلط سلط منتقل نہ کرتا ہو بلکہ جیسا سنا اس کو ویسے ہی آگے منتقل کر دے۔ یہ مختلف جو ہے اوصاف ہوتے ہیں جو ایک راوی کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کے اندر یہ اوصاف جتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اس کی روایت اور اس کی بیان کی ہوئی حدیث اتنی ہی زیادہ مقبول ہوتی ہے اور اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ بلند ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر یہ اوصاف کچھ کم درجے کے ہوتے ہیں اس کی بیان کی ہوئی حدیث اسی اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو محدثین نے بڑے سخت جو ہے پیمانے قائم کیے تھے اور بڑی سخت شرطیں لگائی تھیں۔ جو شخص بھی یہ کہنے لگے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کی بات اس طرح قبول نہیں کی جاتی تھی، بلکہ انہوں نے جس طرح یہ شرطیں لگائی کہ جو بیان کرنے والا وہ خود امانت دار ہو اور حافظہ کا مضبوط ہو، اسی طرح ایک کڑی شرط انہوں نے یہ بھی لگائی تھی کہ جو شخص حدیث کو بیان کر رہا ہو تو وہ بغیر سند کے بیان نہ کرے، بلکہ وہ یہ بیان کرے کہ اس نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، اور پھر جو اس کے استاد ہیں ان کے استاد نے وہ حدیث کس سے سنی تھی، پوری سند، پورا سلسلہ جو ہے وہ بیان کرے، تب جا کے اس کی روایت کو قبول کیا جاتا تھا، ورنہ قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ لہٰذا جو لوگ بغیر سند کے حدیث بیان کرتے تھے یعنی مثال کے طور پہ کوئی شخص جو تابعین کے زمانے کا تھا، یعنی صحابہ کرام کے بعد کے دور کا،
جس نے کسی صحابی کو دیکھا تھا، صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا تھا۔ تو اگر کوئی تابعی اس طرح روایت کرتا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو اس سے محدثین پوچھتے تھے کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تم نے اپنے کانوں سے تو نہیں سنا؟ تمہارے استاذ کون ہے جس نے تم کو یہ حدیث سنائی ہے؟ تمہارے شیخ کون ہے؟ پھر وہ ان کا نام بتاتا تھا۔ محدثین پھر چیک کرتے تھے کہ وہ جو ان کا استاد تھا وہ کس درجے کا تھا، ثقہ تھا یعنی بھروسے مند تھا، قابل اعتبار تھا یا نہیں قابل اعتبار تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 200-250 سال کے بعد کوئی راوی جو ہے کوئی حدیث بیان کر رہا ہوتا تو اس سے بھی یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ جو حدیث بیان کرے وہ پوری چین بیان کرے کہ میں نے اپنے استاد سے سنی، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنی، اور انہوں نے اپنے ان استاد سے سنی، اور ہر ایک کا باقاعدہ نام بتائے۔ اور پھر محدثین یہ پھر چیک کرتے تھے کہ جو پوری چین ہے، جو پورا سلسلہ ہے سند کا، اس میں کوئی بھی آدمی ایسا تو نہیں ہے جو معیار سے نیچے اترا ہوا ہو، جو قابل اعتبار نہ ہو پورے طریقے سے۔ تو یہ بھی یعنی ایک طرف یہ چیزیں دیکھی جاتی تھی کہ بیان کرنے والا کس معیار کا آدمی ہے، اور دوسری طرف یہ چیز دیکھی جاتی تھی کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی واسطے ہیں ان کو سب کو ذکر کرے۔ اگر بیچ میں ایک بھی واسطہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا تھا اور ڈائریکٹ اپنے استاد کو چھوڑ کر استاد کے استاد سے روایت کرتا تھا تو ایسی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ دو بڑی کڑی شرطیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ اس زمانے تک، خاص طور سے جس زمانے میں یہ جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جس زمانے تک یہ کتابیں لکھی گئیں اس زمانے تک ہر راوی کی جو حدیث ہے وہ پوری سند کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی امام بخاری نے جو حدیثیں اپنی کتاب میں درج کی ہیں تو وہ پوری سند ذکر کرتے ہیں کہ مجھے میرے استاذ نے بتایا، میرے استاذ کو ان کے استاد نے سنایا، ان کے استاذ نے ان کے فلاں استاد نے ان کو سنایا، اور اس طرح وہ پورا سلسلہ ذکر کرتے ہیں۔ یہی حال تمام مصنفین کتب صحیحہ کا ہے، یعنی جو مشہور کتابیں ہیں صحیح حدیثوں کی، ان کے جتنے بھی مصنفین ہیں، جو بھی ان کے مؤلفین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، سب پوری سند ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ اب اس کے بعد ہم لوگ جو آج حدیث پڑھتے ہیں تو اگرچہ اب ہم باقاعدہ ہر حدیث سنتے ہوئے جو ہے پوری سند ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو تعجب ہوگا کہ اب بھی ہر محدث کے پاس، جو بھی حدیث کا طالب علم ہوتا ہے یا حدیث پڑھاتا ہے، اس کے پاس پوری سند موجود ہوتی ہے۔ یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک میرا سلسلہ سند کس طرح پہنچتا ہے تو بالکل بتا سکتا ہوں۔ یعنی میرے استاد نے ندوے میں مجھے پڑھایا، پھر میرے استاد کو کس نے پڑھایا، ان کو کس نے پڑھایا، ان کو کس نے پڑھایا، یہاں تک کہ امام بخاری تک وہ پہنچ جاتے ہیں، اور امام بخاری کے بعد تو پوری سند لکھی ہوئی ہے جو کتابوں میں ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے اپنی اپنی سندیں اپنے طور پر لکھ رکھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہم تک پہنچی ہے، آج کے لوگوں تک پہنچی ہے، وہ پورے اعتماد اور پورے یعنی بھروسے مند طریقے سے پہنچی ہے۔ ہر واسطہ وہاں موجود ہے، کوئی ایک کلی بھی چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ یہ وہ حفاظت کا یعنی ایسا انتظام محدثین نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں ایسا اہتمام اور ایسا انتظام نہیں کیا گیا۔ تو اسی اعتبار سے جو ہے پھر حدیثوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی راوی کے اندر یہ اوصاف جو ہم نے شروع میں ذکر کیے بہت اعلیٰ پائے کے ہوتے ہیں تو اس کی روایت بہت اعلیٰ پائے کی صحیح ہوتی ہے، اور اگر کسی میں یہ اوصاف کم ہوتے ہیں تو اس کی روایت اسی اعتبار سے کم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چین کے اندر، سلسلہ سند کے اندر کسی کو گرا دیتا ہے اور کسی کا نام نہیں لیتا ہے، ڈائریکٹ اپنے سے اوپر والے کا نام چھوڑ کر اس سے اوپر والے کا ذکر کر دیتا ہے، تو اس کی سند بھی اور اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں رہتی ہے۔ یہ دو بڑی بنیادی شرطیں ہیں، یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی، یعنی راوی بہت اچھے درجے کا ہو، اعلیٰ درجے کا ثقہ ہو، بھروسے مند ہو تو اس کی روایت قبول کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ پوری سند کے ساتھ، پوری چین کے ساتھ بیان کرے، تب اس کی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ایک اور گفتگو آج ہمیں کرنی ہے وہ ہے حدیث موضوع کے تعلق سے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ موضوع جو حدیث ہوتی ہے وہ مردود کی ایک قسم ہے، یعنی مردود کی دو قسمیں ہوتی ہیں، موضوع اور ضعیف۔ ضعیف کی ہم نے کہا بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اگر سند کسی کی مکمل نہیں ہے، موجود نہیں ہے پورے طریقے سے، بیچ میں سے کچھ راوی حذف کر دیے گئے، کچھ واسطے حذف کر دیے گئے تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے راوی جو ہے اچھے پائے کا نہیں ہے، بہت زیادہ بھروسے مند نہیں ہے، اس میں کوئی کمی پائی جاتی ہے، حافظہ اس کا اچھا نہیں تھا، بہت زیادہ بات سنتا تھا اور بھول جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یا کبھی کبھی جو ہے اس کے یعنی وہ بات سننے کے بعد جو ہے
بیان کرتے ہوئے اس کو گڑبڑ کر دیا کرتا تھا، اکثر غلطیاں کر جاتا تھا، تو اس طرح کے راویوں کی روایتیں جو ہے وہ ضعیف کہلاتی ہیں۔ مردود میں جو ایک روایت ہے، ایک قسم ہے، وہ ہے موضوع، جس کی طرف ہم نے تیسری قسم میں بھی اشارہ کیا تھا۔ موضوع جو ہوتی ہے، موضوع کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولی ہوئی حدیث، گھڑی ہوئی حدیث، یعنی وہ حدیث جس کو جھوٹ بول کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو، حالانکہ وہ حقیقت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہ ہو، وہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد نہ ہو، لیکن کسی راوی نے جھوٹ بول کر یہ بیان کر دیا ہو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، تو حقیقت میں ایسی چیز کو جو ہے حدیث نہیں کہنا چاہیے، لیکن سمجھنے کے لیے اس کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ موضوع حدیث ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس زمانے میں بہت سارے مقاصد کے تحت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جھوٹ بولا، حالانکہ بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے جھوٹ بولا، اور اس کے پیچھے یا تو یہ مقصد تھا کہ وہ شہرت حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنا چاہتے تھے اور نئی نئی حدیثیں بیان کرنا چاہتے تھے، تو تاکہ ان کی شہرت ہو، تو اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے بعض لوگوں نے جھوٹ بولا۔ بعض لوگوں نے اس لیے جھوٹ بولا کہ وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یا جس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اس مسلک کی تائید میں جو ہے حدیثیں بیان کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کو صحیح حدیثیں نہیں ملی تو انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کر ان کو نعوذ باللہ حدیث بنا ڈالا۔ اس طرح کے بھی کچھ لوگ تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو بادشاہ اور خلیفہ کے پاس جو ہے مقام حاصل کرنا چاہتے تھے، تو مقام حاصل کرنے کے لیے، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، بادشاہ کی دلجوئی کے لیے انہوں نے جو ہے جھوٹی حدیثیں بنا ڈالی۔ مثال کے طور پہ بادشاہ کو کوئی کھیل پسند تھا، تو کسی نے جو ہے اس کھیل کی تعریف میں حدیث بنا ڈالی تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے، حالانکہ وہ حدیث نہیں تھی۔ تو اس طرح بہت سے لوگوں نے جو ہے جھوٹی حدیثیں بنائیں، جن کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ چیز سن کر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پھر تو حدیثوں میں بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہوگی، کہ صحیح حدیثیں اور جو گھڑی ہوئی حدیثیں دونوں کو خلط ملط کر دیا گیا ہوگا، ملا دیا گیا ہوگا، تو چھانٹا کیسے گیا ہوگا۔ تو آپ یقین جانیے کہ محدثین نے ایسے کڑے شرائط بنائے تھے، قائم کیے تھے حدیثوں کو قبول کرنے کے، کہ اس کی بنیاد پر جتنی بھی موضوع حدیثیں تھیں سب حدیثوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا گیا، یعنی ذخیرہ حدیث میں جتنی بھی حدیثیں شامل کر دی گئی تھیں جھوٹ بول بول کر، ان ساری حدیثوں کو محدثین نے نکال کے الگ کر دیا اور بیان کر دیا کہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ اور اس پر بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتاب الموضوعات کے نام سے مختلف محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سے ایک ایک حدیث کو جو ہے الگ کر کے بیان کر دیا ہے۔ اس طرح جو حدیث میں کچھ لوگوں نے غلط باتیں شامل کرنے کی کوشش کی تھی، محدثین نے ان کو جو ہے اپنی محنتوں سے جو ہے پورے طریقے سے صاف کر دیا، اور بالکل چھلنی جس طرح ہوتی ہے کہ چھلنی جو ہے چھان دیتی ہے ہر چیز کو، اسی طرح محدثین نے جو ہے صحیح حدیثوں کو اور غلط حدیثوں کو چھان دیا، جس کی وجہ سے جو ہے صحیح حدیثیں بالکل صحیح طور پر ہمارے سامنے آ گئی، اور جو غلط حدیثیں تھیں، جو گھڑی ہوئی حدیثیں تھیں، جو کوڑا کرکٹ لوگوں نے شامل کرنے کی کوشش کی تھی، محدثین نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ اس لیے ایک موقع پر جو ہے غالباً ہارون رشید کے زمانے کی بات ہے کہ ہارون رشید سے کسی وضاع حدیث نے، حدیثیں گھڑنے والے نے کہا تھا کہ میں تو بہت حدیثیں گھڑتا رہتا ہوں، تم کیا کرو گے ان حدیث، کیسے تم پہچانو گے صحیح کون سی ہے اور غلط کون سی ہے۔ تو ہارون رشید نے جواب دیا تھا کہ جب تک شعبہ جیسے محدث جو ہے موجود ہے، تو کتنی بھی حدیثیں گھڑ دے وہ تیری حدیثوں کو بالکل چھان کے الگ کر دیں گے۔ تو یہ محدثین کا ایسا کارنامہ ہے، انشاءاللہ اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ محدثین نے کس طرح محنتیں کی ہیں۔ تو یہ پوری حفاظت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اب اس پر ہم گفتگو کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ بعض لوگ یہ باور کرانا چاہتے ہیں اور یہ لوگوں سے تسلیم کروانا چاہتے ہیں زبردستی کہ حدیث کی جو حیثیت ہے وہ دینی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے، حدیث کی حیثیت صرف تاریخی حیثیت ہے۔ یعنی جس طریقے سے دنیا کی تاریخ چلی آ رہی ہے، ہم جو ہے فرعون کا ذکر پڑھتے ہیں، نمرود کا ذکر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھتے ہیں، ہندوستان کی قدیم تاریخ پڑھتے ہیں، اور مختلف ملکوں کی قدیم تاریخ پڑھتے ہیں، تو تاریخی چیزیں جس طرح کی ہوتی ہیں اسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ باتیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی کچھ چیزیں ہم تاریخی طور پر پڑھ لیتے ہیں۔ ان کو مذہبی تقدس یعنی مذہبی عظمت کی نظر سے دیکھنا کہ انسان ان سے عقیدت کرے اور ان سے اس طرح کی محبت کرے جس طرح انسان قرآن سے محبت کرتا ہے، جس طرح انسان قرآن کو عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہے، اسی طرح حدیثوں کو عقیدت کی نظر سے دیکھے، یا جس طرح قرآن سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اسی طرح حدیثوں سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اس سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ تاریخی چیز سے مذہبی رہنمائی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ تاریخی چیزوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور دنیاوی چیزوں میں اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں، لیکن
حدیثیں بھی تاریخی ہیں، لہذا اس سے جو ہے کوئی مذہبی رہنمائی نہیں لینی چاہیے، اس کو صرف تاریخی حیثیت دینی چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح تاریخیں جو ہے وہ یعنی ان کا بہت زیادہ کوئی اعتماد نہیں ہے، ان پر بہت زیادہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ایک جو بس چلی آ رہی تاریخیں، تو اسی طریقے سے حدیثوں پہ بھی جو ہے بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ گویا کہ کچھ شک کی چیزیں ہیں، اور پتہ نہیں نعوذ باللہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ارشادات ہیں بھی کہ نہیں ارشادات ہیں۔ یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا اور اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کو یعنی بیان کرنے کے لیے بھی یعنی اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا کہ محدثین نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں ان کو ہم تک کس طرح منتقل کیا، اس کا کس طرح اہتمام کیا، کس طرح اس کا انتظام کیا ہے، اس کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو بالکل یعنی یہ جو پروپیگنڈا اور جھوٹ بولا جا رہا ہے اس کی بے وقتی اور اس کا بے بنیاد ہونا آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ تاریخوں اور حدیثوں میں کیا فرق یعنی کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ حدیثیں کہاں یعنی بلند تر مقام پر ہیں اور تاریخوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی تاریخیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تدوین حدیث میں اس پہلو پر بڑی اچھی بحث کی ہے، اسی کا یہ خلاصہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی دنیا میں تاریخیں پائی جاتی ہیں ان میں جو سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ اوتھینٹک تاریخ ہو اس کو لے لیجئے اور حدیث سے اس کا مقابلہ کر لیجئے، کوئی مقابلہ اور جوڑ ہو ہی نہیں سکتا دونوں میں۔ ایک تو یہ کہ حدیث جتنی بھی لکھی تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، جس زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا اس زمانے میں وہ کتاب نہیں لکھی گئی تاریخ کی جس میں وہ واقعہ لکھا گیا ہے، بلکہ اس کے کافی سالوں کے بعد، عرصے کے بعد یا صدیوں کے بعد جو ہے وہ واقعہ لکھا گیا، جبکہ حدیثیں حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے سامنے آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام لکھ لے رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ واقعے لکھے گئے جو آپ کی زندگی میں پیش آ رہے تھے، جو آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک تو بہت بڑا فرق یہ ہے جو حدیثوں کو حاصل ہے، جو امتیاز وہ کسی بھی تاریخ کو حاصل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ تاریخوں میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ پورے یعنی کسی ملک کے حالات ہوتے ہیں، کسی پوری قوم کے پوری جنگ کے حالات ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ مختلف ملکوں کے حالات ہوتے ہیں، اس میں بڑی لمبی چوڑی چیزیں ہوتی ہیں، اور لمبی چوڑی چیزوں میں احتیاط برتنا اور احتیاط سے ان کو بیان کر دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، جبکہ حدیثوں میں صرف حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہوتی ہے اور حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تو ایک شخص کی اور ایک ذات کی چیزوں کو بیان کرنا آسان ہوتا ہے اور اس میں احتیاط زیادہ ملحوظ رکھی جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو تاریخ کی چیزوں میں اور حدیث میں کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے اعلیٰ چیز یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں تاریخ کی، جن لوگوں نے بھی لکھی ہیں، جتنے بھی مورخین گزرے ہیں، انہوں نے جو واقعات لکھے ہیں ان واقعات کے لوگوں سے جن کے ساتھ وہ واقعات پیش آئے، ان واقعات کے جو کردار تھے ان سے وہ تعلق تھا ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا جو صحابہ اکرام کا حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تھا۔ ہم سب جانتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت پاک کے وضو کے پانی کے قطرے بھی جو ہے نیچے نہیں ٹپکتے تھے اور صحابہ اکرام اس کو اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے، حضرت پاک کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ تو اتنی عظمت اور اتنی عقیدت جو ہے صحابہ اکرام کو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس درجہ وہ آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہوں گے اور کس احتیاط کے ساتھ جو ہے آپ کی باتوں کو وہ محفوظ کرتے ہوں گے اور ذہنوں میں یاد کر لیتے ہوں گے اور لکھ لیتے ہوں گے، جبکہ تاریخ میں کوئی بھی ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی تاریخیں لکھی ہیں ان میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تاریخ لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور وہ مکلف نہیں تھے، اس بات کے پابند نہیں تھے کہ وہ تاریخ لکھیں، جبکہ حدیثیں جن صحابہ نے لکھی ہیں ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا تھا، قرآن نے حکم دیا تھا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ حضرت پاک کی ایک ایک بات کو نوٹ کریں اور ایک ایک بات کو جو ہے آپ کے ایک ایک عمل کو آگے تک پہنچائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو دیکھ رہا ہے مجھے عمل کرتے ہوئے، مجھے کچھ کہتے ہوئے، اس کو چاہیے، اس پر ضروری ہے کہ وہ آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو صحابہ کرام اس بات کے پابند تھے، اللہ ان کو حکم دے رہا تھا، حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حکم دے رہے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ اطاعت گزار تھے، کتنے زیادہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ماننے والے تھے، کس طرح آپ کے عمل کی پیروی کرنے والے تھے۔ تو اب جب آپ نے ان کو یہ حکم دیا ہے تو انہوں نے کس طرح اس کو آگے منتقل کیا ہوگا، ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ دنیا کی جتنی بھی تاریخیں ہیں ان میں کوئی ایک مثال بھی اس طرح کی نہیں پیش کی جا سکتی کہ جس میں جو ہے اتنی عقیدت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے لکھا گیا ہو۔ تو یہ ایک پہلو ہوا ہماری گفتگو کا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کی کسی بھی کتاب کو حدیثوں کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔
اسی طرح جو مذہبی کتابیں ہیں، دیگر مذاہب کی کتابیں، ان کو بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے حدیثوں کے برابر تو کیا، یعنی حدیثوں کے آس پاس بھی نہیں رکھ سکتے ہم۔ کوئی بھی کتاب کسی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو یعنی اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے اور مستند اور معتبر ہونے کے اعتبار سے حدیث کے آس پاس رکھی جا سکے۔ ہم نے جیسا کہ عرض کیا تھا اپنی گفتگو کے شروع میں کہ اب بھی ہم پوری سند کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد نے اور ان سے فلاں نے کسی نے کس سے سنا اور کسی نے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یعنی پوری سند موجود ہے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اور آپ کی حدیث کے ہم تک پہنچنے کی۔ جبکہ جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، ہندوؤں کی کتابیں ہوں، وید ہوں، خاص طور سے ان کا پتہ ہی نہیں کہ کس نے لکھا صحیح طریقے سے، ان کی کوئی تاریخی حیثیت ہی نہیں ہے، نہیں معلوم کس زمانے میں لکھے گئے، کس زبان میں لکھے گئے صحیح طریقے سے۔ اگرچہ مشہور یہ ہے کہ سنسکرت میں لکھے گئے، پھر کتنے وید ہیں، بعض لوگ 3 مانتے ہیں، بعض لوگ 4 مانتے ہیں، تو کس زمانے میں خاص طور سے وہ لکھے گئے اور کس زمانے میں، جیسا کہ ہندو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مذہبی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں، تو بھائی کس زمانے میں نازل ہوئی، ان کی کوئی تاریخ پیش کیجیے، کوئی تاریخ ہی نہیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی معتبر کتابیں مانی بھی جاتی ہیں، توریت اور انجیل، ان کا خود کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں کہ توریت خود جو ہے 3 مرتبہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ توریت پوری دنیا سے ناپید ہو گئی ہے، پوری دنیا سے توریت ناپید ہو گئی ہے، یعنی دنیا میں کسی کے پاس کوئی نسخہ اس کا تھا ہی نہیں۔ بعد میں جو ہے ایک موقع پر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت جو ہے اس کو لکھوا دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب 3 مرتبہ کوئی کتاب ناپید ہو جائے اور پھر وہ بھی جو لکھی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا صحیح طریقے سے کوئی وثیقہ نہیں ہے، کوئی اس کی دستاویز نہیں ہے کہ کس نے اس کو لکھوایا، اور جو آج توریت پیش کی جا رہی ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ خود جو توریت کے ماننے والے ہیں وہ اس کی تاریخی حیثیت کو بہت سے لوگ جو ہے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح انجیلوں کی جو بات ہے، جہاں تک 4 انجیلیں جو مشہور انجیلیں ہیں، ان کی بھی حیثیت کا یہی حال ہے کہ نہیں معلوم کہ وہ جو یعنی اولاً تو جو اصل انجیلیں ہیں، جو اصل انجیل تھی جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اس انجیل کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو 4 انجیلیں آج پائی جاتی ہیں وہ یونانی زبان میں پائی جاتی ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی ہوگی وہ آرامی زبان میں نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے والے آرامی زبان بولتے تھے، جبکہ آج جو انجیلیں موجود ہیں وہ یونانی زبان کی ہیں۔ تو اب نہیں معلوم کہ پھر سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ خود انجیلوں کے اندر حضرت عیسیٰ کی سیرت اور حضرت عیسیٰ کی جو وفات، جیسا کہ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ کو جو سولی دی گئی تھی اس واقعے کی بھی تفصیلات موجود ہیں۔ تو اگر یہ وہی انجیل ہوتی جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی تو بھائی اس میں حضرت عیسیٰ کے سولی دیے جانے کا یا ان کی وفات کا کیسے ذکر ہو سکتا تھا؟ یہی حال دیگر مذہبی کتابوں کا بھی ہے۔ اس موضوع پر جو ہے ہماری اکیڈمی سے جو مولانا غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی، اہل کتاب اور مسئلہ کفر و ایمان، اس میں انہوں نے بڑی اچھی بحث کی ہے توریت اور انجیل کی حجیت پر، اس پر جو ہے نظر ڈالی جا سکتی ہے، اس سلسلے میں اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں مذہبی، وہ اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے اور معتبر ہونے کے اعتبار سے حدیثوں کے آس پاس بھی نہیں ہے۔ حدیث میں جو کم سے کمزور درجے کی بھی حدیث ہے اس کی بھی ہمیں سند ملتی ہے، جبکہ ان مذہبی کتابوں میں سے کسی کتاب کی بھی سند نہیں ملتی، یعنی جو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ پر کتابیں نازل کی گئی تھی ان تک کوئی بھی سند نہیں ملتی، سند کا تصور تک نہیں ہے وہاں، اور یہاں ایک ضعیف حدیث تک کی بھی سند ملتی ہے، اور ہم آج بھی تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ جو سند ہم تک یعنی یہ جو سند ہے حدیث ضعیف کی، اس کی کیا حقیقت ہے، کن لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، کیسے لوگ تھے، سچے تھے، جھوٹے تھے، کیا ان کا معیار تھا، کیا ان کا درجہ تھا، کیسے متقی تھے، یہ تمام باتیں ہم آج بھی جو ہے جان سکتے ہیں اور ہم اس پہ نظر ڈال سکتے ہیں۔ اور لاکھوں جو ہے راویوں کے حالات قلم بند کر دیے گئے ہیں حدیث کے روایت کرنے والوں کے، جبکہ ان کتابوں کا حال یہ ہے کہ جو ان کے بیان کرنے والے ہیں، ان کو لکھنے والے ہیں، ان کے حالات بھی صحیح طریقے سے نہیں ملتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حدیثوں کے مقابلے میں دنیا کی کسی کتاب کو بھی نہیں رکھا جا سکتا، صرف ایک کتاب ہے جو حدیثوں کے مقابلے میں رکھی جا سکتی ہے، بلکہ حدیثوں سے اعلیٰ پائے کی ہے، وہ ہے قرآن، چونکہ قرآن بہت اعلیٰ پائے کی کتاب ہے، اور وہ جس طریقے سے ہم تک منتقل ہوئی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ بھروسے مند، بہت ہی زیادہ معتبر اور بہت ہی زیادہ اوتھینٹک طریقہ ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو مذہبی کتابوں میں جو اتنے قابل اعتماد طریقے سے دنیا تک پہنچی ہو جس طریقے سے کہ حدیثیں پہنچی ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن تو بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہو گئی، حدیثیں بھی ہماری ایسی ہیں اور حدیث کی کتابیں بھی ہماری ایسی ہیں کہ ان کی طرح دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے جس کو ہم اس طرح معتبر مان سکیں جس طرح حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے انشاءاللہ۔
اب ہماری 5ویں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس میں محدثین کی خدمات اور جو حدیث کے تعلق سے انہوں نے مختلف علوم اور فنون ایجاد کیے اور نئے پیدا کیے، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔